حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت وقت یزید و پلانا برائے تاجر ظہور امام زمانہ بلند کر سلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. صلوات علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصير. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. مولا کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ. السلام علیک یا حجت اللہ وابن حجته. السلام علیک یا قتیل اللہ وابن قتیل. السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثاره. السلام علیک یا وطر اللہ الموتور ورحمة الله وبركاته. صلوات على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی سامعین محترم، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، سلسلے مجالس کی آج 8ویں گفتگو ہے اور مسلسل جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد میں نبوت اور امامت کا کردار. کل ہماری بات آئی تھی شجاعت علی ابن ابی طالب کے اوپر. وہاں ہم نے علی کے بیٹے کی شجاعت کو بیان کیا تھا. وہیں سے اپنی بات کا میں آغاز کرنا چاہوں گا.
دیکھیے آج جو آپ کی خدمت ہے، کیونکہ 8 محرم ہے اور بزرگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے، جو بزرگ علماء ہمارے گزر گئے کہ جو باقی موجود ہیں بعض افراد ان میں سے، تو 8 محرم کو مولا ابو الفضل عباس کا تذکرہ ضرور کرتے تھے، اور جو موجود ہے وہ کرتے ہیں۔ تو لہذا میں مناسب یہ سمجھ رہا ہوں کہ مولا عباس ہی سے ابتدا کی جائے۔ انشاءاللہ موقع لگا تو آپ کی خدمت میں ذوالفقار کے فضائل میں بیان کرنا چاہوں گا کہ ذوالفقار کے فضائل ہیں کیا، کہ ذوالفقار ہے کیا جو علی کے ہاتھ میں رہا کرتی تھی۔ دیکھیے مولا عباس علیہ السلام کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو بچپنے ہی سے بہت شجاع تھے، کیونکہ جس کی تربیت خود علی بن ابی طالب کر رہا ہو وہ شجاع نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا۔ علی کی آغوش میں پلنے والا، مولا حسین کی آغوش میں پلنے والا عباس ظاہر و تمام کمالات، اور یہ باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں ہمارے ہاں، جناب غازی عباس کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے، بہت زیادہ ہے۔ عباس معصوم تھے نہیں تھے، جناب زینب معصومہ تھی نہیں تھی، علی اکبر معصوم تھے نہیں تھے، یہ بحثیں بیکار ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان پر بحث نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے ہمیں دیکھنا ہے معصوم نے اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا، بس یہ دیکھو، اپنے فیصلے مت کرتے پھرو معصوم تھے نہیں تھے۔ جو معصوم نے بتایا عباس کیا تھے، پورا زیارت نامہ میرے مولا صادق نے عباس کے لیے پڑھ دیا۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح آپ پر میرا سلام ہو۔ یہ وقت کا امام کہہ رہا ہے آپ پر میرا سلام ہو، یہ عباس کی فضیلت ہے۔ تو عباس معصوم تھے نہیں تھے، ان بحثوں میں مت پڑیے، صرف یہ دیکھیے کہ عباس کے بارے میں علی نے کیا کہا، عباس کے بارے میں میرے مولا حسین نے کیا کہا، عباس کے بارے میں عباس کی ماں فاطمہ زہرا نے کیا کہا۔ بس یہ دیکھنا ہے آپ نے، ان بحثوں میں مت پڑیے، یہ الجھایا جاتا ہے آپ کو، یہ بحثیں چھیڑ کر الجھایا جاتا ہے تاکہ اصل جو فضیلت ہے اس سے آپ گم ہو جائیں، وہ آپ کے سامنے سے چلی جائے۔ عزیزان گرامی، عباس کی شجاعت کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کربلا میں جو آپ تک چیزیں پہنچی ہیں، مولا عباس کربلا میں باقاعدہ طور سے ایک تفصیلی جنگ عباس کی نظر نہیں آتی ہے کہ باقاعدہ طور سے عباس نے جنگ کی ہو، لیکن ایک موقع ملتا ہے، اور وہ موقع کب ہے؟ جب میرے مولا عباس جا رہے تھے تو کربلا میں ایک بہت بڑا بہادر تھا، مارد نام تھا اس کا، مارد، بہت بڑا بہادر پہلوان اپنے وقت کا۔ جب میرے مولا جا رہے تھے، اچھا یہ بھی یاد رکھیے عباس نے دفاعی حملے کیے ہیں، کبھی بھی عباس نے پہلا حملہ نہیں کیا ہے، بلکہ عباس تو دور کی بات ہے، عباس کے مولا نے پہلا حملہ نہیں کیا، پہلا تیر جو چلایا ہے وہ عمر سعد نے چلایا ہے، اور یہ گواہ بنایا ہے کہ تم گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر جو میں خیمہ حسینی پر چلا رہا ہوں عمر سعد چلا رہا ہے۔ یزید کو گواہی دینا، حسین نے کبھی بھی اٹیکنگ حملہ نہیں کیا، ہمیشہ دفاعی حملہ کیا ہے۔ مولا علی کی جنگیں دیکھیں آپ، مولا حسین کی جنگیں دیکھیں آپ، سب نے دفاعی حملے کیے، پہلا حملہ اہل بیت کی جانب سے کبھی نہیں ہو، تاریخ ثابت نہیں کر سکتی کہ اہل بیت میں سے کسی نے بھی کسی جنگ میں پہلا حملہ کیا ہو۔ اب مولا عباس جا رہے ہیں، اب مولا عباس قابو میں نہیں آ رہے ہیں، تو مارد یہ کہتا ہے، اچھا شبر جو ہے وہ سامنے موجود ہے، شبر لڑ رہا ہے، اب قابو نہیں آ رہے مولا عباس۔ مارد جب یہ دیکھتا ہے کہ شبر تم سے ایک بندہ قابو میں نہیں آ رہا، تو شبر کہتا ہے اگر زیادہ شوق ہے تو آ جائے، سے لڑ لے، کہ تو آ جا۔ اب مارد جب میدان میں آتا ہے، یاد رکھیے گا پہلوان بہت بڑا ہے، مولا عباس کا سن بہت کم ہے، وہ بہت بڑا پہلوان ہے۔ عباس کی ذرا شجاعت دیکھیے گا، لا الہ الا اللہ میں جہاں پر حسین کا کردار ہے، جہاں پر علی کا کردار ہے،
جہاں پر علی کے بابا کا کردار ہے وہیں پر علی کے بیٹے عباس کا بھی کردار ہے. اب باتیں ہونے لگی. مولا عباس آئے میدان میں, مارد اترا, کہا کہ میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا. اب مارد جب اترا مولا عباس کے مقابلے میں کہتا ہے کہ دیکھ میری تلوار بہت زیادہ چمکنے والی ہے, ابھی بھی وقت واپس چلا جا. عباس کہتے ہیں تلواروں سے ہمیں مت ڈرا, ہم تلواروں سے کھیلا کرتے ہیں, ہم تلواروں سے نہیں ڈرتے, تلواریں ہم سے ڈرا کرتی ہیں. یا امام زمانہ بلند کر سلوات. کہتے تو تلواروں سے ہمیں ڈرا رہا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا جو ابو الفضل عباس کی مادر گرامی ہے ام البنین سلام اللہ علیہا, ان کا خاندان وہ خاندان تھا. جب میرے مولا نے عقیل سے اپنے بھائی سے کہا تھا ایسا قبیلہ تلاش کرو کہ اس سے میں شادی کروں اور اس کے نتیجے میں جو بچہ دنیا میں آئے وہ بہادر ہونا چاہیے, تو عقیل جب گئے تھے اس قبیلے کے پاس, پھر مولا کو جب خبر دی تھی کہا کہ بھائی یہ قبیلہ وہ قبیلہ ہے کہ ان کا کھیلنا اوڑھنا بچھونا تلواروں کے ساتھ ہے, یہ تلواروں سے کھیلا کرتا ہے. اسی خاندان سے عباس ہیں, اسی خاندان سے ام البنین. کہا کہ تو ہمیں تلواروں سے ڈرا رہا ہے. مالک کہتا اچھا ٹھیک ہے, اچھا دوسرا کام کر, میری اطاعت میں آ جا. اگر تو نہیں جا رہا میری اطاعت میں آ جا. میرے مولا کا معرفت بھرا جملہ مولا عباس نے اپنی زبان سے جاری کیا. مولا عباس کہتے ہیں اطاعت اگر کوئی حسین کی کر لیتا ہے تو وہ نکل کے دوبارہ کہیں نہیں جاتا, میں حسین کی اطاعت میں ہوں. کہ جو حسین کی اطاعت میں آ جاتا ہے وہ کہیں نہیں جاتا. اب کہتے ہیں کہ مارد نے حملہ کرنا چاہا, جیسے ہی مارد نے مولا عباس پر حملہ کرنا چاہا, میرے مولا نے تاریخ یہ بتاتی ہے, اس جملے کو محسوس کیجئے گا, علی کا بیٹا ہے, علی کا سکھایا ہوا ہے, جنگ بھی علی کی طرح کرنے والا ہے, اپنے بابا کی طرح جنگ کرتا ہے. اب مارد نے جب حملہ کیا ہے تو تاریخ یہ کہتی ہے میرے مولا عباس نے 2 انگلیوں کے ذریعے اس کے نیزے کو موڑ کے رکھ دیا. بھائی مجھے جملہ کہنے دیجئے, نیزے کو 2 انگلیوں سے وہی موڑ سکتا ہے جس کا بابا 2 انگلیوں سے در خیبر کو کھوڑ کے پھینک دے. جس کا بابا 2 انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑ کر پھینک دے, اسی کے بیٹے میں یہ صلاحیت ہے کہ نیزے کو 2 انگلیوں سے روک لے. مالک پریشان ہو گیا, ڈرا. اب بہترین طریقے سے مولا جنگ کر رہے ہیں. اچھا تاریخ نے یہ بھی بیان کیا, تاریخ کہتی ہے مولا بہترین حملے کر رہے تھے. اچھا جب مارد آ رہا تھا مولا کے مقابلے میں تو اس سے پہلے کہ مارد میدان میں اترتا, مارد نے کہا میرا گھوڑا لاؤ, میرا گھوڑا لے کر آؤ. مارد کے غلام تھا, سیاہ غلام. وہ جب مارد کا گھوڑا لا رہا تھا تو میرے مولا نے دیکھیے جنگ کے جو جوہر ہوتے ہیں وہ وہی جانتا ہے کہ جو جنگ سے واقف ہو, کس طریقے سے جنگ کو کرنا ہے. اور علی سے زیادہ جنگ کے جوہر کون جانتا ہوگا, اور یہ علی کا ہی بیٹا لڑ رہا ہے. جب گھوڑا آیا, گھوڑا میدان میں اترا, اس کا غلام لے کر آ رہا ہے, میرے مولا نے وہیں سے جبت لگائی, اس کے گھوڑے کو قابو میں کر لیا. اور یہ گھوڑا کون سا تھا؟ شمر نے وہاں پر آواز لگائی ہے. شمر کہتا ہے
मारिद अब्बास ने वो घोड़ा अपना वापस ले लिया जो तुमने हसन से छीना था। वो घोड़ा अपना वापस ले लिया जो तुमने हसन से छीना था। तो मौला अब्बास ने अपने घोड़े से जब जबत लगाई है, उसके घोड़े पर गए हैं, उसको काबू में किया है। तो मौला ने साबित कर दिया जो भी अहले बैत का हक खाता है, उनका जो वारिस होता है, उसको वापस ले लिया करता है। यहाँ पर अब्बास ने हसन का हक लिया और हमारा आखिरी मोहम्मद आएगा, फातिमा का पदक ले लेगा। फातिमा का पदक ले लेगा। आखिरी वारिस अभी हुसैन का जिंदा है। कहां पर बच के जाओगे? अली को हक नहीं दिया, हसन को हक नहीं दिया, ये पदक दौड़ता रहा। अब यही पदक उस वक्त तुम्हें वापस करना पड़ेगा, बल्कि पदक वापस नहीं लेगा, बल्कि ज़हरा के कातिलों से बदला भी लेगा। ज़हरा के कातिलों पर लानत, दरवाजा गिराने वालों पर लानत, अज़ियत देने वालों पर लानत, दुश्मनाने अहले बैत पर लानत। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद कर सलवात। अब्बास ने हक लेकर बता दिया कि जो अहले बैत के वारिस हुआ करते हैं, उनकी सुन्नत ये रहती है कि वो अपना हक लेना जानते हैं। मौला अली ने हक नहीं लिया, हक नहीं लिया, हक नहीं लिया। आज तक ये नारे बुलंद हो रहे। अली डरपोक थे, अली डरते थे। मेरे मौला से जब किसी ने कहा मौला आप डरते हैं, अपना हक क्यों नहीं लेते हैं, आप मौत से डरते हैं, शुजाअत की बात चल रही है। अली का एक जुमला आपकी खिदमत में बयान कर दूं ताकि अब्बास भी वादे हो जाए, ये बेटा किसका है। मेरे मौला से जब किसी ने कहा अली आप डरते हैं, अपना हक लेने आगे क्यों नहीं जाते हैं, तो अली का जुमला सुनिएगा। अली कहते तुम मुझे मौत से डरा रहे हो। जितनी मोहब्बत एक बच्चे को अपनी माँ के दूध से नहीं होती है, अली इब्न अबी तालिब को मौत से उससे ज्यादा मोहब्बत है। क्या अजीजा ने गिरामी, यही अब्बास मैदान में गए, बेहतरीन तरीके से क़िताल किया, उसको वासिल जहन्नम किया। अच्छा यहाँ पर एक तो सुनते चले जाइए ताकि बात मुकम्मल हो जाए। देखिए आप सुनते रहते हैं अब्बास जितने मरातिब खुदा ने अब्बास को दिए, ये किसके गिर्द घूम रहे हैं? इताअत मासूम के गिर्द। अब्बास ने जो इताअत की है मासूम की, अपने जमाने के हर मासूम की इताअत अब्बास करते हुए नजर आए। चाहे वो मौला अमीरुल मोमिनीन की जात हो, चाहे वो रसूल खुदा की जात हो, चाहे वो इमाम हसन की जात हो, चाहे वो इमाम हुसैन की जात हो। मेरे मौला हसन, तस्किरा मौला हसन कभी मेरी जबान पर आ गया, ये ना चाहते हुए आ गया, मौला का जिक्र हो जाए। मौला के जमाने में जो दुश्मन था, बहरहाल वो तमाम बातें छोड़ता हुआ एक जुमला में मौला अब्बास की इताअत को बयान करना चाह रहा हूं कि अब्बास की इताअत क्या है। कहते हैं कि मौला हसन का जमाना है, मौला हसन ने जब दुश्मन से सुलह कर ली, दस्तखत कर दिए। अब उस दौर में भी, आजकल के दौर में भी मौजूद है, आपको मिल जाएंगे, बहुत ही आसानी के साथ अपनी नजिस जबानों को अहले बैत के खिलाफ खोलते चले जाते हैं। उस वक्त भी मौजूद थे। मौला ने सुलह कर ली, कह रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह खाकम बिदहन, हमारे मुंह में खाको इस जुमले को कहने से पहले सिर्फ नकले कौल कर रहा हूं ताकि हकाइक जो तारीख आप तक पहुंचे। अपने चाहने वालों ने मौला हसन को खिताब करके कहा या मुज़िल्लल मोमिनीन, अल्लाहु अकबर, ए मोमिनीन को जलील करने वाले, आपने सुलह क्यों कर ली है? आप डर गए हैं, आप पीछे क्यों हट गए हैं? मेरे मौला ने कहा कि अगर रसूल ने, हमारे जद ने सुलह हुदैबिया पर दस्तखत ना किए होते तो हसन भी इस पे दस्तखत ना करता। अपने जद की सुन्नत पर अमल कर रहे, तो उस वक्त जानते काम कौन आया? इताअत। अपने चाहने वाले ये एतराज़ात कर रहे थे। वाहिद मेरा मौला अबुल फज़ल अब्बास था जिसका अलम आपके सामने मौजूद है। ये जो अलम की बुलंदी आप देख रहे हैं, ये किस वजह से है? उसी इताअत का नतीजा है। ये जो दुनिया भर से यहाँ पर ज़ियारत करने लोग आते हैं, गाजी अब्बास के अलम के नीचे खड़े होकर दुआएं मांगते हैं,
یہ اس اطاعت کا نتیجہ. میرے مولا کا ایک جملہ سنیں گے آپ. مولا کہتے ہیں اے میرے مولا، اے میرے آقا حسن، مولا آپ کو جو کرنا ہے آپ کیجئے، عباس آپ کے پیچھے چل رہا ہے. جب تک عباس زندہ ہے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. عباس آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا. یا ابوالفضل عباس. عزیزان گرامی، عباس نام ہے حسین کی چاہت کا، عباس نام ہے حسین کی مرضی کا. یعنی عباس وہ چاہتے ہیں جو حسین چاہتا ہے، عباس وہ چاہتے ہیں جو حسین چاہتا ہے. توجہ کیجئے گا، عباس نے اپنی زندگی میں اس عمل کو جب جاری رکھا کہ اپنی چاہت کو تابع کیا معصوم کی چاہت کے، یہ ادا عباس کی خدا کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک تمام لوگوں کو اس کے در پر جھکا دیا. جس کو جو چاہیے اس کو باب الحوائج بنا رہا ہوں، جس کو جو بھی چاہیے عباس کے در پر آئے، عباس ادا کرتا چلا جائے گا. کہ اس کے در کو میں ایسا بنا دوں گا کہ جو بھی اس کے در پر آئے گا وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا. ایک جملہ اور سنتے چلے جائیے. کیا مماثلت ہے باپ بیٹے کے اندر. بیٹے کو حسین کا دروازہ بنایا اور باپ کو رسول خدا کا دروازہ بنا دیا. یہ عباس کی ذات ہے. عزیزان گرامی، اب آئیے چلتے ہیں ذوالفقار کے فضائل. اس ذوالفقار کا لا الہ الا اللہ کی بنیاد میں بہت گہرا تعلق ہے، اور رسول خدا کی حدیث بھی موجود ہے، ما قام الاسلام الا بسیف علی ابن ابی طالب و مال خدیجہ. کا اسلام کو جو پیر خدا نے عطا کیے ہیں، ایک پیر کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے، دوسرے پیر کو خدیجہ کہا جاتا ہے. دوسرا پیر خدیجہ. یہ ذوالفقار، جب ذوالفقار کی بات آتی ہے، اچھا قرآن میں بھی ذکر موجود ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. قرآن کی آیت ہے. ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا. اس سے مراد کچھ اور ہے. لوہا یہ کوئی اور سا تھا، یہ کچھ اور نازل کیا ہوگا. بھائی اب دکھا دیجئے جو آسمان سے لوہا نازل ہوا ہو، ورنہ ہم آپ کو دکھائیں گے جو ذوالفقار علی کے ہاتھ میں ہے وہی آسمان سے آیا ہے اور کوئی دوسرا لوہا نہیں آیا. آئی زمین پر اعتراضات شروع ہوئے. کیسے لوہا آسمان سے آ سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا. تو ان سے آپ سوال یہ کیجئے، یہ جو آپ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل امین نازل ہوئے تھے اس مہر کو لے کر، کہ جو مہر نبوت تھی اس کو جب لا کر رسول کے شانوں کے درمیان اس کا ٹھپا لگایا تھا، اس کو تو ہم مان لیتے ہیں کہ آسمان سے آئی تھی. تو جواب آپ سنتے چلے جائیے. بھائی جس طریقے سے وہ مہر آسمان سے آئی تھی، جس فیکٹری میں وہ مہر بنی تھی، اسی فیکٹری میں ذوالفقار بنی تھی. اسی فیکٹری سے ہی ذوالفقار آئی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر اور اعتراضات کیے. تاکہ تلوار بدر میں کافر کی تھی. تہمتیں آپ دیکھیں ذرا کس طریقے سے تہمتیں لگائی جا رہی ہیں. تعصب کی انتہا ذرا دیکھیے. مورخ جو بکے ہوئے قلم تھے انہوں نے یہ لکھا کہ بدر میں ایک کافر تھا، اس کی تلوار رسول خدا نے چھین لی تھی، وہ علی کو دے دی تھی. یہ وہی ذوالفقار ہے. کسی نے کچھ کہا، کیا کہا کہ ایک جنگ میں علی کی تلوار ٹوٹ گئی تھی تو رسول اکرم نے ایک درخت کی ٹہنی کو توڑا. جیسے ہی وہ ٹہنی رسول اکرم کے ہاتھ میں آئی ہے تو معجزہ یہ ہوا کہ وہ ٹہنی تلوار بن گئی. پھر وہ رسول خدا نے علی کو دے دی. یہ معجزے بیان کر رہے ہیں، خود ساختہ معجزے.
بھائی جب رسول کے اس معجزے کو آپ مان رہے ہیں تو پھر رسول کا یہ معجزہ بھی تو ہے کہ علی کو خدا نے رسول کو عطا کیا، اس کو کیوں نہیں مان رہے؟ اعتراضات کیوں اعتراضات ہو رہی ہیں؟ کیونکہ اس کا تعلق علی کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ ہے۔ ہر جگہ جہاں بھی علی کا ذکر آیا انہوں نے اعتراضات کیے ہیں۔ معراج پر رسول اکرم گئے، واپس آئے، کیا اعتراضات ہوئے؟ یہ معاد جسمانی تھی، روحانی تھی، جسم کے ساتھ گئے تھے، روح بھی ساتھ گئی تھی، یہ دونوں ساتھ گئے تھے۔ یہ اعتراضات آپ کو معلوم ہے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر جو سب سے اہم بات ہوئی ہے وہ علی کے بارے میں ہوئی ہے۔ علی کا لہجہ خدا نے اختیار کیا۔ بھائی جب زمین پر آئیں گے لوگ سوال کریں گے یا رسول اللہ وہاں پر آپ سے کیا کیا باتیں ہوئی، تو اس میں علی کا ذکر بھی آئے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ معراج کا انکار کر دو یا تو اس کو خدشہ دار کر دو، اعتراضات کرو، علی کا ذکر نہ ہے۔ تو یہاں پر بھی تلوار کیونکہ علی کی تھی، کیونکہ علی سے منسوب تھی تو اعتراضات کیے۔ عزیزان گرامی، یہ تلوار بڑی وفادار تھی علی کے ساتھ، بہت وفائیں کی اس تلوار نے، کسی جنگ میں علی کو شرمندہ ہونے نہیں دیا ہے۔ ہر جنگ میں علی کا جو ارادہ ہوتا تھا علی کے ارادے کے ساتھ یہ ذوالفقار چلا کرتی تھی۔ اور اس کا وار جانتے ہیں کیسا تھا؟ وار ایسا تھا جو بیان کرتی ہے تاریخ کہ میرے مولا کائنات ایک مرتبہ طول کا وار کرتے تھے یوں، اور ایک ہوتا تھا عرض کا وار، دو وار تھے مولا کے مشہور وار۔ اس ذوالفقار کے ذریعے سے ایک طول کا وار ہوتا تھا اور ایسا وار کرتے تھے کہ بالکل برابر تقسیم کر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جنگ کے اندر دشمن کہتا ہے یہ جو مرا ہوا انسان ہے یہ فلاں کے ہاتھ کا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے فلاں کے ہاتھ کا ہے۔ ایک شخص آیا کہنے لگا اگر تمہیں معلوم کرنا ہے یہ مرا ہوا کس کے ہاتھ کا ہے، وزن کرو، اس کو تول کے دیکھو، اگر یہ تولنے میں برابر ہو، نہ ذرا سا یہ والا حصہ یہاں پر ہو، یہ والا حصہ یہاں پر ہو۔ عزیزان گرامی، جیسے اس کو تولا گیا تو ذرہ برابر بھی فرق نہیں نظر آیا، فیصلہ ہو گیا یہ وار علی کا تھا، علی کا مارا ہوا ہے۔ علی کے وار میں یہ تاثیر تھی۔ اور عرف کا وار جو تاریخ بیان کرتی ہے، تاریخ کہتی ہے عرف کا وار چوڑائی میں جو کرتے تھے ایسا کرتے تھے کہ وار یہاں پر ہوا، سنسناتی ہوئی ذوالفقار چلی، دھڑپتی جگہ باقی رہتا تھا، پتہ بھی نہیں چلتا تھا مرنے والے کو کہ وار ہو چکا، میں کب چکا ہوں۔ ہوا جب چلتی تھی، جب یہ سرکتا تھا، پتہ چلتا تھا یہ وار ہو چکا، واصل ہو چکا، اس وقت پتہ چلتا تھا۔ بڑی وفائیں کی ذوالفقار نے۔ ایک جنگ میں مالک اشتر صفین کا مقام ہے، مالک اشتر نے بہت مارے، بڑے خوش کا مولا کے سامنے، استاد کے سامنے کچھ شاگرد کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو یہ محسوس کر رہا ہوتا استاد تعریف کرے گا، استاد میری تمجید کرے گا، میری منقبتیں پڑھے گا، میرے قصیدے گائے گا۔ مالک نے جیسے ہی مارا، مار کے بڑے خوش ہیں، صفین کا موقع ہے، مولا کی خدمت میں آئے، کہا مولا بڑے مارے، وفائیں کی علی کی ذوالفقار نے علی کے ساتھ، مولا بہت مارے۔ کہا کہ مالک تمہاری تلوار میں اور علی کی تلوار میں بہت فرق ہے، تم نے جو مارے ہیں تم نے نہیں دیکھا، یہ جو میں جس پر تلوار چلا رہا ہوں اس کی 10ویں نسل میں مسلمان آئے گا، کافر آئے گا۔ جب تلوار چلاتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میں جس پر تلوار چلا رہا ہوں اس کی نسل میں کوئی مومن تو نہیں آنے والا، میں دیکھ کر چلایا کرتا ہوں۔ یہ علی کا وار وفائیں کر رہی ہے، اور اسی وفا کو مرزا غالب نے بہترین طریقے سے بیان کیا۔ مرزا غالب کے دوست تھے، ان کا نام جو لکھا گیا میرن صاحب، بہت گہرے دوست، شاعر تھے۔ غور سے سنیے گا، مجھے ایک مطلب پہنچانا آپ تک، بات ذوالفقار پہ چل رہی ہے ہماری۔ میرن صاحب بہترین شاعر بھی تھے، بہترین مرثیہ بھی لکھتے تھے،
بہترین نوحہ خان بھی تھے، تمام صفات ان کے اندر موجود تھی۔ ظاہر غالب کا دوست ہونا کہ معمولی بات ہے، غالب مرزا غالب روزانہ صبح غالب جو ہے وہ چائے پینے کے لیے میرن صاحب کے پاس جاتے تھے، اور جب بھی جاتے تھے تو کیونکہ شاعر کو جو عطا ہوتی ہے وہ اکثر رات کو جاگتے ہوئے ہوتی ہے، رات کو جاگتے ہوئے عطائیں ہو رہی ہیں، بھائی شعر آیا ہے، مصرع لگا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، رات کی نیند حرام کر کے بیچارہ مصرع لکھنے لگ جاتا ہے۔ یہ شاعر کی کیفیت ہوتی ہے، اسی وجہ سے بیچارے بال بھی بڑے کر لیتے ہیں، معلوم ایسے ہوتے ہیں، گیٹ اپ ایسا ہوتا ان کا۔ کہا کہ غالب ایک مصرع ہوا ہے۔ کہا کہ اچھا ہمیشہ کیا ہوتا تھا، میرن صاحب جب بھی کوئی مصرع کہتے تھے، اور یہ بھی دھیان میں رکھیے گا پہلا مصرع لگانا آسان ہوتا ہے، اس کا مصرع ثانی لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میرن صاحب جب بھی کوئی پہلا مصرع لگاتے تھے، غالب کمال کے شاعر تھے، غالب فٹ کر کے فوراً سے دوسرا مصرع لگایا، اپنے نام سے شائع کر دیا کہ میں نے کہا ہے۔ ظاہر دوست سے مذاق چلتا تھا، تب وہ خوف کھاتے تھے۔ تب یہ اب کی دفعہ جب آئے تو کہنے لگے غالب مصرع ہوا ہے۔ کہا کہ بتاؤ بھائی کیا مصرع ہوا ہے؟ کہا کہ نہیں اب کے نہیں بتائیں گے، تم اپنا مصرع لگا کر اپنے نام سے شائع کر دو گے، محنت ہم کریں اور نام تمہارا چلے۔ کہا کہ نہیں اب کے بعد بتا دو، اب کے ہم مصرع نہیں لگائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب شعر سنیے گا، پہلا مصرع بھی کمال کا ہے اور دوسرا مصرع بھی کمال کا ہے۔ غالب نے وعدہ تو کر لیا تھا، لیکن جہاں پر علی کا نام آ جائے مومن اپنے آپ کو قابو ہی نہیں رکھ سکتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ علی کے فضائل سامنے ہوں، اس کا جی چاہتا ہے بڑھ بڑھ کر فضائل کو بیان کرے۔ کہا کہ نہیں اب کے مصرع بتاؤ، میں نہیں لگاؤں گا۔ کہنے لگے فارسی مصرع ہے، غور سے سنیے، میں ترجمہ بھی کروں گا، انشاءاللہ بعد آپ تک پہنچ جائیں گے۔ کہتے ہیں اسب و زن و شمشیر وفادار کسے دید۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں کون ایسا شخص ہے جس کا گھوڑا بھی وفادار ہو، جس کی بیوی بھی وفادار ہو، جس کی تلوار ذوالفقار بھی وفادار ہو؟ کون ہے دنیا کے اندر؟ پہلا مصرع لگایا، غالب نے کہا ایک مرتبہ اور دہرا دو۔